الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم اللہ علی قلوبہم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، وقال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ لبیک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالی اپنے پاک کلام قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالی نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ عزیزان گرامی، اور جس کی دل پر اللہ تبارک و تعالی مہر لگا دے تو کوئی بھی شخص اس کی دل کو پھیر نہیں سکتا یا ایمان پر لا نہیں سکتا۔ جیسے کہ ڈاک والا جب کسی بوری میں ڈاک ڈالتا ہے اور اس پر مہر لگا دیتا ہے اور وہ منزل سے پہلے اس کا کھلنا ناممکن ہے، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالی جس دل پر مہر لگا دے تو وہ مہر کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ عزیزان گرامی، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جب آپ عصر کو یا اس سے پہلے جب بھی آیت کریمہ آپ پر نازل ہوتی تھی، عصر یا اس سے پہلے تلاوت کیا کرتے تھے، تو آپ کی تلاوت ابو جہل، ابو سفیان اور اخنس بن شریک دیوار سے لگ کر وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت پاک سنتے تھے۔ ایک دن وہ ایک ہی مقام پر ایک دوسرے سے ٹکرا گئے اور دیکھا کہ یہ بھی ابو جہل بھی یہاں پہ تلاوت سننے کے لیے آیا ہے، اور تینوں نے آپس میں معاہدہ کیا کہ آج کے بعد ہم پھر نہیں آئیں گے یہاں۔ اور دوسرے دن تینوں نے اپنا معاہدہ توڑا اور پھر تلاوت سننے کے لیے اسی مقام پر حاضر ہوئے، اور پھر سے معاہدہ کیا کہ اب ہم یہ معاہدہ نہیں توڑیں گے، اور ایسے ہی 2-3 دن لگاتار ایک دوسرے سے ملتے رہے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تلاوت کرتے وہ سنتے اور ان کی معنی نکالتے اور آپس میں اس کی گفتگو کرتے۔ اور ایک دن اخنس ابو جہل کے پاس گیا اور کہا کہ ابو جہل، تم نے محمد کی باتیں سنی ہیں اور اللہ کا کلام سنا ہے، اس کے خدا کا کلام سنا، تمہیں کیا لگتا ہے؟ تو ابو جہل کہنے لگا، میں ہرگز محمد کے دین پر ایمان نہیں لاؤں گا، اور بڑی فخر سے کہنے لگا کہ میں اپنے آباء و اجداد کے دین پر ہی رہوں گا۔ اور جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین چاروں طرف پھیلنے لگا اور ترقی کرنے لگا تو وہ ترقی ابو جہل کو ہضم نہیں ہوئی، اور اپنے سردار جس کا نام حبیب بن مالک تھا اس کو خط لکھا اور کہا کہ اے سردار، آج تمہارا اور ہمارا دین خطرے میں ہے، کیونکہ یہاں پہ ایک محمد آیا ہے اور وہ ہمارے خداؤں کو برا بلا کہہ رہا ہے اور
سب کو ایک خدا کی عبادت کرنے کو کہہ رہا ہے۔ آؤ اور اپنے آباء و اجداد بڑوں کے دین کو بچاؤ اور ان سے مقابلہ کرو۔ اور ابو جہل کا خط ملنے کے بعد جب وہ ابو جہل کے پاس آیا، جب وہ مکے میں داخل ہوا تو ابو جہل نے اس کا استقبال کیا، اس کو طوائف دیے، اور جو حبیب بن مالک تھا وہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اس نے کہا کہ ان کو حاضر کرو۔ اور جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا گیا تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت سیدنا ابو بکر اور بی بی خدیجہ الکبریٰ ساتھ تھی۔ اور جب آپ اس جگہ پر حاضر ہوئے تو آپ کو سرخ لباس اور آپ کا امامہ اور آپ کی ایسی ہیبت طاری ان پر ہو گئی، کیونکہ آپ کے چہرے سے جو نور اور تجلیات تھی، اس نے آپ کے نور نے، آپ کی تجلی نے ان کی زبانوں کو گونگا کر دیا۔ اور تعظیماً حبیب بن مالک اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ محمد، اگر تمہارا دین سچا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں جو اگلے نبی تھے ان کی طرح تمہیں بھی معجزہ عطا کیا ہوگا۔ حبیب بن مالک نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ اگر تم سورج کو واپس موڑ دو اور چاند نکل آئے، اشارہ کرو، تو ہم مان لیں گے کہ تمہارا خدا اور تمہارا دین سچا ہے۔ عزیزان گرامی، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہاڑ پہ جا کے نماز ادا کی، اور نماز کے بعد حضرت جبرائیل حاضر ہوا اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے لیے سورج اور چاند کو آپ کے کام پر لگا دیا ہے، اور مالک بن حبیب کی تیسری شرط یہ تھی کہ تیسری بات مجھے آپ وہ بتائیں گے جو مجھے معلوم نہ ہو۔ عزیزان گرامی، اور تیسری بات حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے سنائی کہ اس کی بچی جس کے عضوے نہیں تھے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے عضووں کو درست کر دیا ہے۔ اور آپ پہاڑ سے نیچے آئے اور آپ نے سورج کو اشارہ کیا تو سورج واپس چلا گیا اور چاروں طرف اندھیری چھا گئی، اور پھر اشارہ کیا، چاند طلوع ہو گیا اور 14ویں جیسا چاند، اور آپ نے اشارہ کیا، وہ 2 ٹکڑے ہو گیا۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد حبیب بن مالک نے کہا کہ تیسری شرط، آپ مجھے وہ بات بتائیں گے جو مجھے پتہ نہیں تھی۔ تیسری بات حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی کہ تمہاری بچی اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے ٹھیک ہو گئی ہے۔ اور وہاں پر حبیب بن مالک نے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھا اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا۔ پر نعوذ باللہ ابو جہل نے کہا کہ محمد ایسا جادوگر ہے جس کا جادو آسمان پر بھی چلتا ہے، اور وہ ایمان نہیں لائے۔ اور عزیزان گرامی، حبیب بن مالک حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا، اور جب اپنے محل واپس گیا تو اس کی بچی نے دوڑتے ہوئے اس کو گلے لگایا
اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ پڑھ کر اس سے جب گلے ملی تو حبیب بن مالک نے کہا کہ یہ کلمات تم نے کہاں سے سنے؟ تو اس بچی نے کہا کہ میرے خواب میں ایک ایسی شخصیت آئی، اس نے کہا تمہارے باپ نے اسلام قبول کر لیا ہے، اگر تم بھی اسلام قبول کرو تو تمہارے عضو درست ہو جائیں۔ اور میں جب صبح کو اٹھی تو میں صحیح سلامت اور تندرست تھی۔ عزیزان گرامی، اور اس نے بتایا، جو حلیہ بتایا تو وہ حضور کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ تھی کہ ایک پل میں وہ وہاں بھی موجود تھی اور اس بچی کے پاس۔ اس سے ہمیں یہ بھی ملتا ہے، سبق ملتا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے مریضوں کو بھی شفا ملتی ہے، بے دینوں کو بھی دین ملتا ہے، اور جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی یہ جہان بھی، آخرت والا جہان بھی بہتر بنا دیتے، اور وہی کامیاب ہیں جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مومنین، کہ مومن وہ ہے جو میرے ساتھ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے۔ ہمیں چاہیے کہ اس فتنہ بازی والے دور میں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلیں اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں، اور یہ دعا مانگیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا دل صرف و صرف اپنے ہی یاد میں مصروف رکھے اور اپنے دین سے بالکل نہ پھیرے اور ہماری دلوں پر مہر نہ لگائے۔ آخر دعوانا